بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع کی 8 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، رکوع کی تکبیر کہنا، یعنی رکوع میں جب جائے تو اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا، یہ سنت ہے۔ نمبر 2، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، یہ سنت ہے، دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے رکوع میں۔ نمبر 3، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا، انگلیوں کو کشادہ رکھنا ہے، پھیلا کر رکھنا ہے، ایک دم سمٹنا نہیں ہے، کشادہ رکھنا ہے اور اچھے سے مضبوطی سے پکڑنا ہے گھٹنوں کو۔ نمبر 4، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، یعنی گھٹنے سے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو پنڈلی بولتے ہیں، اس کو سیدھا رکھنا ہے، اس کو ٹیڑھا نہیں رکھنا ہے، اس کو سیدھا رکھنا ہے۔ نمبر 5، پیٹھ کو بچھا دینا، یعنی کمر کو برابر رکھنا، رکوع کی حالت میں کمر کو برابر رکھنا ہے۔ نمبر 6، سر اور سرین کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا، سر اور سرین دونوں ایک لیول میں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ سر اوپر اٹھا ہوا ہو یا وہ نیچے ہو، بلکہ برابر ہونی چاہیے۔ نمبر 7، رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 8، رکوع سے اٹھتے وقت امام کو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور منفرد یعنی اکیلے جو نماز پڑھ رہا ہو اسے سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہنا ہے۔ یہ 8 سنتیں ہیں رکوع کی۔ سجدہ کی 12 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، سجدے کی تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر بول کر سجدے میں جانا۔ نمبر 2، سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، سجدے میں جب جا رہے ہو تو پہلے گھٹنوں کو زمین پہ رکھنا ہے۔ نمبر 3، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے، پہلے گھٹنا رکھیں گے پھر دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے۔ نمبر 4، پھر ناک کو رکھنا۔ نمبر 5، پھر پیشانی کو رکھنا۔ نمبر 6، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ سجدے میں پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے، پھر دونوں ہاتھ کو رکھنا ہے، پھر ناک کو رکھنا ہے، پھر پیشانی کو رکھنا ہے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا ہے، یعنی سر جو ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہو۔ نمبر 7، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا ہے، سجدے کی حالت میں پیٹ ران سے ملنے نہیں چاہیے بلکہ فاصلہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کتنی فاصلہ ہونا چاہیے کہ بکری کا چھوٹا بچہ نیچے سے پار ہو جائے، تو تھوڑا کھڑا ہونا چاہیے، کھڑا انداز ہونا چاہیے، تھوڑا اٹھا ہوا ہونا چاہیے پیشانی سجدے کی حالت میں۔ نمبر 8، کوہنیوں کو پہلوؤں یعنی کروٹوں سے الگ رکھنا، کوہنی جو ہے ہاتھ اس کو کروٹوں سے پہلوؤں سے کمر سے یعنی لگائے نہیں رکھنا ہے، چپکا کے نہیں رکھنا ہے بلکہ الگ رکھنا ہے۔ نمبر 9، کوہنیوں کو زمین سے علیحدہ رکھنا اور نہ ہی ہاتھ کو زمین میں پورا بچھا لینا ہے بلکہ کھڑا رکھنا ہے، ہاتھ کو کھڑا رکھنا ہے اور کمر سے علیحدہ رکھنا ہے، الگ رکھنا ہے، سٹانا نہیں ہے۔ نمبر 10، سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔ نمبر 11، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر بول کر سجدے سے اٹھنا۔ نمبر 12، سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، یہ سنت ہے۔ قاعدہ کی سنتیں 13 ہے۔ نمبر 1،
دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ قاعدہ میں جو بیٹھیں گے تو دائیں پیر کو کھڑا رکھنا ہے اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا ہے اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ جب بیٹھیں گے تو دونوں ہاتھ رانوں پر ہوں گے۔ نمبر 3، تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر گرا دینا۔ جب التحیات پڑھ رہے ہو تو اشہد اللہ الہ پر انگلی کو اٹھا لینا ہے اور الا اللہ بول کر گرا دینا ہے۔ نمبر 4، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا، قاعدہ اخیرہ میں۔ نمبر 5، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا، اللہم انی ظلمت نفسی۔ نمبر 6، دونوں طرف سلام پھیرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 7، سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا، پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا پھر بائیں طرف۔ نمبر 8، امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور صالح یعنی نیک جنات کی نیت کرنا۔ جب سلام پھیر رہے ہو اگر امام ہو تو اس کو نیت کرنی چاہیے، مقتدیوں کی نیت کرنی چاہیے اور فرشتوں کی نیت کرنی چاہیے اور نیک جنات کی نیت کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو سلام کر رہے ہیں، یہ نیت ہونی چاہیے دل میں۔ نمبر 9، مقتدی کو امام، فرشتوں اور صالح یعنی نیک جنات اور دائیں بائیں کے مقتدیوں کی نیت کرنا۔ مقتدیوں کو سلام کرتے وقت، سلام پھیرتے وقت نیت کرنا ہے، امام کی نیت کرنا ہے اور فرشتوں کی نیت کرنا ہے، یعنی دائیں طرف جو کرامن کاتبین جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کی نیت کرنا ہے کہ ہم انہیں سلام کر رہے ہیں، اور نیک جنات کو سلام کر رہے ہیں یہ نیت ہونی چاہیے، اور دائیں بائیں جانب جو مقتدی ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں یہ نیت ہونی چاہیے سلام پھیرتے وقت۔ نمبر 10، منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا، جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ سلام جب پھیرے تو اس وقت صرف فرشتوں کی یعنی کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں ہوتے ہیں صرف اس کی نیت کرنا ہے۔ نمبر 11، مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا، مقتدی جیسے امام سلام پھیرے اسی کے ساتھ ساتھ میں مقتدی کو بھی سلام پھیرنا ہے، دیر نہیں کرنا ہے۔ نمبر 12، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا۔ سلام جب دونوں طرف پھیرتے ہیں تو پہلے سلام کو تھوڑا بلند آواز سے کرنا ہے اور دوسرے طرف جب سلام پھیرتے ہیں تو اس کی آواز کو تھوڑی پست کرنی ہے۔ نمبر 13، مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، جس کی کچھ رکعتیں چلی گئی ہیں تو وہ جب امام سلام پھیر لے تب اسے کھڑا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ فوراً جیسے امام سلام پھیرے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بھی کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ لفظ سلام پر نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ جب امام السلام جب اتنا بول دیے السلام یہاں تک امام پہنچے بس نماز مکمل ہو گئی، تو اب مقتدی جو مسبوق ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ امام جب دونوں طرف سلام پھیر لے تب مسبوق کو کھڑے ہو کر باقی نمازیں باقی رکعتیں پوری کرنی چاہیے، بہتر وہی ہے۔ ورنہ اگر کوئی فوراً کھڑا ہو گیا امام کے پورے سلام کرنے سے پہلے ہی اگر کھڑا ہو گیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ باقی نماز کو ادا کر لے، نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ تو یہ سنتیں ہیں، بہت باریکی چیز ہے،
اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق نماز پڑھیں گے تو نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا.